ایک نیا پروپگنڈا مارکیٹ کے اندر یہ ہے کہ نہیں شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے. جناب الگ اتنا ہی ہے کہ اہل طریقت نے یہ کہا کہ شریعت بال ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے. شریعت بال ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے. اب آپ بتائیں کہ مانگ کب نکالی جائے گی؟ جب بال ہوگا. دقت اس بات کی ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو گنجوں کی مانگ نکال رہے ہیں. شریعت پلے نہیں اور طریقت کی بات. اگر شریعت بال ہے تو جب بال ہوگا تبھی طریقت کی مانگ نکلے گی. یا یوں سمجھ لیا جائے کہ شریعت جسم ہے اور طریقت اس کا لباس ہے. لباس کہاں اسٹیچو پہ لگائیں گے؟ جسم ہوگا تب اس پہ لباس زیبتن کیا جائے گا. طریقت وہ چیز ہے جسے غلط وے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے. طریقت جناب والا وہ ہے جسے احادیث طیبہ میں لفظ احسان سے تخاطب کیا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی محفل میں ہے کہ ایک شخص ایسا آتا ہوا دکھائی دیا کہ جیسے دور دراز کا کوئی سفر کر کے آیا ہو, اور وہ محفل کو چیرتے ہوئے آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زانوں سے زانوں کو لگا کے بیٹھ گیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی. فرائض خمسہ, اللہ کی توحید کے بعد نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا, اور مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا. لگے ہاتھ اس نے پوچھ دیا ایمان کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہا آنے والا بڑے پتے کی بات بتا رہا ہے, پوچھ رہا ہے ہمارا فائدہ. اور انہوں نے پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کے جواب میں, وہ آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں 7 باتوں کا عقیدہ بیان کیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ وہ یہ ایک تفصیلی جماعت اہل سنت نے اس لفظ احسان سے اہل تصوف نے جو سلسلہ چلایا اور ان سے وابستہ ہوا اور اس کا فائدہ بھی ہوا. روئے زمین پر جب اسلام کی شعائیں مدھم پڑنے لگی, روشنی کم ہونے لگی, تقریباً 400-500 سال کا وقفہ گزرا جس میں صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین نے کارنامے کیے. پھر اس کے بعد جب اس پہ اس کی شعائیں کم ہونے لگی تو پھر اہل حق اور اہل معرفت نے اس کو آگے بڑھایا. اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ احسان اس چیز کی کڑی کو ہے کہ جیسے بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو, بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو کم از کم وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ شریعت ہے, اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یہ طریقت ہے. یوں سمجھ لیں. اب آپ بتائیں کہ اس وقت تک یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں جب تک کہ آپ اس مرحلے سے نہیں گزریں گے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی, مسجد کے اندر نماز پڑھی, صحابہ نے مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھی, بزرگان دین سلف و صالحین نے جماعت کا اہتمام کیا, نمازیں پڑھی, کل بزرگان دین نے نماز پڑھی. اگر وہ سالک ہے تو نمازی ہونا ضروری ہے. ہاں مجذوب پہ یوں ہی نماز نہیں ہے, اور مجذوب سے مرید بھی نہیں ہونا ہے. ایک بات وہ اور بھی ہے نا, مجذوب کا سلسلہ تھوڑی چلتا ہے, وہ تو تنار ہوتا ہے, وہ تو جذبہ الہی نہیں. آپ اگر کسی کو پیر مان رہے ہیں تو وہ سالک ہوگا,
مجذوب کو تو پیر نہیں مان سکتے آپ. مجذوب پہ اگر نماز معاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو وہ تو آپ کا پیر ہی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ ولایت کی منزل پر ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ شریعت کا حکم نافذ ہی نہیں ہو رہا ہے. عقل جب کام نہ کرے تو نہ شریعت کا قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے، نہ حکومت کا قانون لاگو ہوتا ہے. ایک پاگل پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اسے چھوٹ ہے تو اس کو چھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دکھائی جس سے میں وہ ماں ہو گیا تو اس کا اپنا ایک مقام ہے، وہ تو ایک الگ معاملات ہے. لیکن جو سالک ہے اسے تو نمازیں ادا کرنی ہے، اسے نمازیں ادا کرنی ہے. اب اگر انہیں نمازیں ادا کرنی ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریب نواز کے وصال کے وقت میں دروازہ نہیں کھلا، جس وقت میں 90 سال کی غالباً عمر ہو چکی تھی، فجر کے وقت میں ان کا دروازہ نہیں کھلا. دروازے پر دستک دی گئی، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا. جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور کیوں دروازے پر دستک دی گئی کہ ہر روز وہ فجر میں دکھائی دے رہے تھے اور آج کیوں نہیں ہے. ہر روز تھے تو آج کیوں نہیں ہے، تو دروازے پہ دستک دی گئی. دروازہ کھلا، جا کے دیکھتے ہیں تو پیشانی پہ بخط قدرت لکھا ہوا ملتا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اللہ محبوب بندہ اللہ کے عشق میں فنا ہو گیا. آپ ذرا ذرا اندازہ لگائیں، اللہ مات فی حب اللہ، اللہ ھذا حبیب اللہ. اب آپ سوچیں وہ اللہ کا محبوب تھا، غوث اعظم جن کے 40 سال لا زندگی، آپ روز وہ 11ویں کے موقع پر جہاں بھی بیان میں کم و بیش یہ واقعہ آتا ہی رہا کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ آپ سنتے چلے آئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ سرکار اتنا طویل قیام کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جناب، نبوت کی جو شعائیں ولایت کے ذریعے سے پھوٹی، وہ جنید بغدادی کی شکل میں، غوث اعظم کی شکل میں، غریب نواز کی شکل میں، داتا لاہوری کی شکل میں، محبوب الہی کی شکل میں، مخدوم سمنانی کی شکل میں، ان بزرگان دین کی شکل میں جو اہل طریقت اہل معرفت ہیں، ان سارے لوگوں سے تو نماز پنجگانہ ادا کرنا ثابت ہے. اور نماز پنجگانہ ہی نہیں، نماز پنجگانہ کے علاوہ فجر کے بعد وہ مصلی پہ بیٹھے ہیں، ہم کاروبار میں لگے ہیں، وہ مصلی پہ بیٹھے ہیں، ہم چائے پی رہے ہیں اور وہ اشراق پڑھ رہے ہیں. ہم دوسرے کام میں لگے ہیں، ابھی وہ مصلی پہ بیٹھے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ چاشت پڑھ رہے ہیں. ہم مغرب پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور وہ اوابین پڑھ رہے ہیں. ہمیشہ پڑھ کر سو جا رہے ہیں، وہ تہجد پڑھ رہے ہیں. جب ولیوں کی شان بیان کی جائے تو انہیں تہجد گزار ثابت کیا جائے، اور جب ہاتھ تھامنا ہو تو گجیڑی لایا جائے. یہ کون سا معیار ہے؟ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کے 10 انگلی میں انگوٹھی پہنچا ہوا ہے، بال کمر تک بڑھے ہوئے ہیں، پہنچا ہوا ہے. نماز پنجگانہ تو چھوڑیے، اس کی نمازوں کا کہیں سے کہیں تک کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پہنچا ہوا ہے. کفریہ جملے بول رہا ہے، پہنچا ہوا ہے. یقیناً پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ مان لیجئے کہ وہ جہنم تک پہنچا ہوا ہے. وہ جہاں پہنچا ہے وہیں پہنچائے گا. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال. لیکن آگے وضاحت کر دی اللہ اور اننا سے مخاطب کیا تھا، 2 حرف تاکید لگائی تھی. اس پر جب غور کیا کہ یہ 2 حرف تاکید کیوں لگائی گئی، یا تو خبردار کہہ دیتا یا تو اللہ بے شک کہہ دیتا. بے شک کہہ دیتا پروردگار، جب بے شک کہہ دیتا، بے شک میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال. اللہ بے شک کہے تو کیا بندہ شک کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. پھر خبردار کیوں کیا؟ خبردار اس لیے کیا کہ تو یک بے شک شک نہیں کرے گا، مگر خبردار وارننگ تمہیں دی جا رہی ہے، پہچاننے میں غلطی نہ کرنا. میرا محبوب جو ہوگا اسے محبوب کہنا، جو میرا محبوب ہوگا اسے محبوب کہنا، پہچاننے میں غلطی نہ کرنا. خبردار اس لیے کیا کہ اگلی آیت میں پروردگار نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار کا تعلق یہ تھا کہ خبردار
سوچ لینا کہ جو اللہ سے جو کسی سے نہیں ڈرتا، یقیناً اللہ کا ولی کسی سے نہیں ڈرتا مگر اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اللہ کسی میں نہیں ہے، وہ رب ہے۔ اب اگر ہم نے یہ سوچا کہ شہر کا کرمنل شخص ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا اس لیے کسی سے نہیں ڈرتا، کہیں ہو سکتا ہے ہمارے دماغ میں یہ بات آئے کہ اللہ کا ولی نہیں ڈرتا تو یہ گاؤں کا دادا ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتا، شاید یہی اللہ کا ولی ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے، نہ وہ ڈر رہا ہے اور نہ غمگین ہے، ابھی چور ڈالوں گا پھاڑ ڈالوں گا، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی۔ فرمایا خبردار الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، جو تقوی شعار ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم سے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ اپنا دوست بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے میرا قرب پانے کے لیے میرے محبوب کی اتباع ضروری ہے، اگر قرب خداوندی کے لیے محبوب علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے تو پھر اگر اتباع رسول والے ولی ہیں تو پھر یہ اتباع رسول سے دوسرے ہٹنے والے کون ہوں گے؟ اور اگر یہ ولی ہے تو پھر وہ کون ہے؟ یہ ڈیسیژن لینا پڑے گا، دو میں سے ایک ہی ہوگا، چاہے دن میں اندھیرا مان لیتے ہیں آپ تو پھر اجالا جب ہوتا ہے اسے کیا مانیں گے؟ کیا مانیں گے آپ؟ اگر اللہ کا ولی وہ ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا ولی ہو، شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، اگر وہ اللہ کا ولی ہو تو پھر شریعت کی پاسداری کرنے والا کون ہوگا؟ اور اگر شریعت کی پاسداری ہی والے ولی ہیں تو پھر یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ ان دونوں چیزوں میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والے کو اپنا پیر مت بنانے کی کوشش کرو، مسجد میں نماز پڑھنے والے کو بناؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک میں جانے کے بعد 10 سال تک تڑپتے رہے، کہا ہوتے کہ تم لوگ مسجد نبی میں پڑھو، میں خانہ کعبہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ سوالات صحابہ اکرام اس کے لیے تڑپتے رہے، مکہ فتح ہوا، بڑی شان کے ساتھ جا کے لے آئے گئے وہ۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں کہ انسان اس کا انکار نہیں ہے، پروردگار اگر وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جناب ایک واقعے سے اپنی گفتگو کو اینڈنگ کی طرف لے آؤں گا۔ ہندوستان کی سرزمین پہ جب مسجد کی تعمیر ہوئی تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز سے بھی پہلے آئے ہیں، بہت پہلے آئے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد جب بنائی ایک تو مسجد میں سب سے پہلے قبلہ انہوں نے نکالا، مسجد کا قبلہ نکلتا ہے نا، سب سے پہلا قبلہ انہوں نے نکالا۔ جب انہوں نے قبلہ نکالا تو لوگوں کے اندر یہ ہوا، وقت کے بڑے عالم دین بھی ہیں، اس لیے کہ جو ولی ہوا کرتا تھا وہ وقت کا فقیہ اور امام بھی ہوتا تھا، ایسا ہی تھوڑی ہے۔ غریب نواز کو آپ کیا جانتے ہیں؟ محبوب الہی کو کیا جانتے ہیں؟ غوث اعظم کو کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگ ایسے ہی تھے۔ ارے جناب والا یہ وقت کے محدث تھے، اس میں بعض وقت کے مجدد تھے۔ آج ہم نے یہ تصور لے لیا ہے کہ نہیں وہ ایک گیٹ اپ بنایا جائے، اچھے بال بڑھا لیے جائے، شاندار ٹوپی لگا لی جائے، اچھی لنگی اور کرتا اور ایک رومال رکھ لیا جائے، پان کی گلیریاں لا کے دو زانو بیٹھ جائیں اور قدم بوسی کرواتے رہیے، ہاتھ دست بوسی کرواتے رہیے، یہی پیری مریدی ہے؟ نہیں جناب، وہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت وقت کے پائے کے عالم دین بھی ہیں اور آپ کی ولایت کا شہرہ بھی توتی بول رہا تھا، مگر علماء حق کے نزدیک ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی علمی معاملے میں وہ شخصیت پرستی کا میٹر نہیں ہوتا۔ علمی طور پہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے کہ شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے اور ان کے عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے تو ان کا ادب و لحاظ اپنی جگہ ہے، مگر شریعت کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ قبلے کا مسئلہ تھا کہ یہ کون سا قبلہ اور کیسا قبلہ نکال دیا انہوں نے، تو یہ تو خلاف قبلہ لگ رہی ہے، پہلا قبلہ تھا۔ اب مسئلہ اس بات کا ہے کہ مگر کسی کی یہ وہاں تک بات پہنچائی گئی، براہ راست پہنچی، مگر انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، مسجد تعمیر ہو گئی۔
توجہ نہیں دی انہوں نے، مسجد تعمیر ہو گئی اور پھر انہوں نے مسجد کے افتتاح کے لیے تمام لوگوں کو بتایا کہ فلاں ٹائم کی نماز مغرب میں، فلاں روز نماز مغرب میں اس کا افتتاح کریں گے اور آپ لوگ اس میں شریک ہوئیے۔ تو نماز مغرب کے لیے آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت کے علماء اور عوام میں جو لوگ جو پیچھے کھڑے تھے، 3 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے، این سمت قبلہ تو تصور نہیں، من جہت الکعبۃ الشریفۃ کہہ کے کام چل جاتا ہے منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بالکل منو ان کعبہ ہمارے ساتھ ہو۔ بھی ایک زاویہ یہ ہے کہ 35 ڈگری آپ ادھر سے ادھر اگر ہو جائیں گے نماز ہو جائے گی، یہ تو مسئلہ ہے۔ لیکن اگر قبلے پہ کسی کو شک ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ دیکھے کہ کیا قبلہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھے قبلہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لاہور کی سرزمین پہ ذات علی حجویری کی مسجد میں نماز پڑھنے والے جتنے تھے سب نے منو ان سب کے بیان یہ ہے کہ ہم نے جب نگاہ اٹھائی تو عین کعبۃ اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کعبہ اگر کرنا ہو تو اتنی بڑی دلیل ہونی چاہیے، اگر خانہ کعبہ میں پڑھنے والا کوئی آ رہا ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے، اللہ اگر عطا کر رہا ہے وہ کعبے میں نماز پڑھ رہا ہے تو جناب ہم جیسے لوگوں کو ایک مرتبہ وہ کعبے میں پڑھوا دے تاکہ آپ کی ولایت پر مہر لگ جائے۔ ہم شان اولیاء کو بتانے والے نہیں، ماننے والے، لیکن اس شان کی جھوٹی تعریف کر کے جو امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جماعت اہل سنت کی شیرازہ بندی جو ہے بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ولیوں کے مقام کی جگہ ہیں، یقیناً بہت بلند ہے، کرامات کا انکار نہیں ہے، معجزات کا انکار نہیں ہے، لیکن جناب والا کرامت ہو، کرامت ہو تو بیان کریں۔ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کہ آپ کرامت جھوٹی بیان کرتے ہونے والی ثابت کر لیں، جناب کوئی ولایت کرامت نہیں ثابت ہو تو بھی جناب غوث اعظم سے بڑا مقام ادنا سے ادنا صحابی کا ہے۔ ولایت کے سب سے صف اول کے اولیاء میں، اولیاء کرام میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں۔ ایک گھنٹے کی صحابیت جنہیں حاصل ہے، احالت ایمان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جنہوں نے نماز فجر کے بعد ایمان لائے اور ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا، وہ بڑے سے بڑے غوث و قطب ابدال سے بلند ہیں، وہ ہے نا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بڑے سے بڑے غوث و قطب ابدال سے بلند ہیں، ان کی کون سی کرامت تھی؟ تو معیار ولایت معیار کرامت نہیں ہے۔ ہاں ولیوں کو کرامت عطا کرے تو یہ کہ ہم ان کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں، یہ غلط ہے۔ یا ہماری عقل میں نہ آئے تو ہم کرامت کا انکار کر دیں، سچائی کا بھی انکار کرنا غلط ہے اور برائی کو مان لینا بھی غلط ہے۔ سچ بات کا انکار بھی نہیں ہے اور جھوٹ بات کا اقرار بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ہم ایمان لائے اور عمل صالح کریں تو عمل صالح کے لیے صالحین کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے سے فیصلہ نہ لیں۔ ہم یہ دیکھیں رہا سوال کرامتوں کا، تو آج تو اس طریقے کے دور چل رہے ہیں کہ یا تو جھوٹی کرامتیں بیان کی جا رہی ہے، سرے سے کہانیاں ہیں کہہ کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ ابھی پڑوسی ملک میں ایک شخص ہے، وہ کہانیاں ہیں، ارے بھئی کہانیاں ہیں، ہر چیز کہانیاں ہیں، کہانیاں بنائی گئی ہیں، لیکن کرامت اور معجزہ اللہ کی عطا سے ہے۔ پروردگار معجزہ انبیاء کو عطا کرتا ہے اور ولیوں کو کرامت۔ معجزہ کہتے ہی جس سے انسان کی عقل عاجز ہو جائے، جو نہ کر سکے کوئی، عاجز ہو جائے۔ جیسے حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اگر کسی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی میں بھی نبی ہوں تو چل چاند 2 ٹکڑے کر۔ کوئی کہے کہ نہیں نبوت کا اگر کوئی دعوے دار ہو جائے تو سورج کو پلٹا دے، چل کنکر سے کلمہ پڑھوا دے، ہے نا؟ تو یہ معجزات ہیں جو نبوت پر صداقت، اور انبیاء کو پروردگار عالم نے معجزات عطا فرمائے تاکہ کوئی جھوٹ نہ بول سکے۔ لیکن ولیوں کی کرامت اگر ضرورت پڑی ہے تو ولیوں نے کرامت بھی دکھائی،
اور کرامت کا مطلب یہ کہ وہ عقل میں نہیں آتی ایسا کیسے ہو گیا ویسا کیسے ہو گیا، ہم کم سے کم قرآن کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعات بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ملکہ سبا شہزادی بلقیس کو دعوت دی گئی اور وہ دربار میں آ رہی ہے۔ اس کے تخت کا بڑا شہرت تھا اور اس شہرت کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ وہ تخت اگر دربار میں آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ واقعہ زبانی نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تخت اگر دربار میں آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں جو وزیر تھے، اجنہ بھی تھے اور انسان بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ تخت چاہیے جو ملکہ سبا کا تخت ہے۔ تو اس کی لمبی مسافت ہے، 15 دن لگ جانے، ہفتہ بھر جانا آنا۔ تو ایک جن کھڑا ہوتا ہے جس کا نام عفریت ہے۔ مفہوم قرآن یہی ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام عفریت ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ مفہوم ہے، میں لے آؤں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے جنوں میں اگر اتنی طاقت دی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، کہا مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اس میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی جاہل نہیں ہوتا۔ اگر وہ مدرسے میں نہیں گیا ہے تو علم لدنی سے شرشار ہوگا، لیکن جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے۔ بتائیں مجھے پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈوں کا معاملہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کہا کہ اتنی جلدی لے آئیں گے؟ کسی نے کہا کیسے؟ ہاتھ یوں کیا ایسے۔ اب ایک بات بتائیں، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہانیاں ہیں، کچھ بھی گڑھ دیتے ہیں یار، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جناب والا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ شخص لے آیا پلک جھپکنے میں جیسے ٹائم لگتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عطائے الہی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ اللہ کی عطا ہے، کرامت اللہ کی عطا ہے۔ مسئلہ اس بات کا ہے کہ اگر عقیدہ توحید اور عطائے ربی جس کی کمزور ہوگی وہ معجزات کا بھی انکار کر دے گا، کرامتوں کا بھی انکار کر دے گا۔ تو دونوں میں سے افراط و تفریط دونوں سے بچنا ہے۔ نہ حد سے بڑھے آپ کہ جھوٹ مر دے اور نہ اتنا بڑھے کہ آپ سچ کا انکار کر دیں۔ اس لیے یہ سنت و جماعت بڑی مضبوط کڑی ہے